تو آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب اصلاحی خطبات کے کچھ بنیادی اصولوں پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ دراصل خطبات کا ایک مجموعہ ہے جسے نامور عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی نے لکھا ہے، اور یہ خود کو بہتر بنانے کے لیے ایک عملی گائیڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھیں، اس کتاب میں تو بہت کچھ ہے، لیکن آج ہم اس کا جوہر نکالیں گے اور 3 ایسے بنیادی اور طاقتور موضوعات پر بات کریں گے جو ہماری زندگی میں عملی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کی شروعات ہی ایک ایسے بنیادی سوال سے ہوتی ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی اس گہرے سوال سے ہوتا ہے کہ بھئی ہم صرف اپنی عقل اور منطق کے زور پر حقیقت کو کتنا جان سکتے ہیں؟ ہماری سوچ کی صلاحیتیں کہاں تک جاتی ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں اس کی حد شروع ہو جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو ہمارا پہلا موضوع ہے عقل کے دائرہ کار کو سمجھنا۔ کتاب ایک ایسا فریم ورک بتاتی ہے جس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ علم آتا کہاں سے ہے اور ہمیں اپنی عقل اور الہامی رہنمائی کے بیچ توازن کیسے رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے مصنف علم کے 2 بنیادی ذرائع میں ایک بہت اہم فرق بتاتے ہیں، اور یہ فرق سمجھیں باقی سب کچھ سمجھنے کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ہماری عقل ایک بہت طاقتور چیز ہے، لیکن جس طرح ہماری آنکھیں سن نہیں سکتی، اسی طرح عقل کی بھی اپنی حدود ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے وحی یعنی الہامی رہنمائی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ یہ علم کے 2 ایسے ذرائع ہیں جو ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ اچھا، جب علم کے صحیح ذرائع کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اپنے اعمال کو دیکھنا، اور یہی چیز ہمیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف لے کر آتی ہے، یعنی مستند عبادت کو غیر ضروری باتوں سے الگ کرنا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ماہ رجب کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مستند عبادات میں ثقافتی چیزیں کیسے شامل ہو جاتی ہیں۔ تو خطبے میں یہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اس مہینے سے جڑی بہت سی مشہور رسمیں، جیسے کوئی خاص نمازیں یا روزے، اصل میں مستند روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ ثقافتی اضافے ہیں جو ہمیں اصل مقصد سے، یعنی آنے والے رمضان کی تیاری سے بھٹکا سکتے ہیں۔ تو علم کو ٹھیک کرنا، پھر عمل کو خالص بنانا، یہ سب کچھ آ کر ایک تیسرے اور شاید سب سے اہم نقطے پر جڑ جاتا ہے۔ وہ ہے علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے کی فوری ضرورت۔ اور یہاں کتاب ایک ایسی کمزوری کی بات کرتی ہے جو ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے، اچھے کاموں کو ٹالنے کی عادت، وہی کل کر لوں گا والی سوچ۔ یہ خیال تو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے نا؟ لیکن مصنف خبردار کرتے ہیں کہ یہ بظاہر چھوٹی سی سوچ ایک بہت بڑا جال ہے۔ خطبے میں ان نفسیاتی جالوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے جن میں ہم اکثر پھنس جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، یا ہمارا اپنا یہ خیال کہ ہم کسی بہتر موقع کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ایسا موقع جو شاید کبھی آئے ہی نہ۔ اس نقطے پر کتاب ایک بہت ہی طاقتور نبوی فرمان کا حوالہ دیتی ہے جو ایک طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عمل کرنے کا یہ موقع ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ تو جب ہم ان تینوں موضوعات کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو کتاب کا جو مرکزی پیغام ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ حقیقی اصلاح کا راستہ 3 قدموں کا سفر ہے: صحیح سمجھ، مستند عمل اور فوری عمل۔ جی بالکل، اور شاید اسی لیے کتاب کا عنوان اصلاحی خطبات رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ صرف جاننے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس علم اور ہمارے عمل کے بیچ جو فاصلہ ہے اسے ختم کرنے کی ایک دعوت ہے۔ تو آخر میں یہ ایک گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے: اگر علم ایک نقشے کی طرح ہے اور عمل اس پر سفر کرنا ہے، تو کسی کا بھی سفر آج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور اس سوال پر غور کرنا ہی شاید اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے۔